نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ میرے پیارے بھائی اور بہنوں، ہم 23ویں پارے میں رکوع نمبر 1 سے 11 تک کمپلیٹ کیے ہیں۔ اب 12 سے 17 تک انشاءاللہ کمپلیٹ کریں گے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے بیکار نہ بنائے۔ یہ کافروں کا گمان ہے۔ کوئی چیز جو دنیا اور آسمان میں زمین پر جو ہے کوئی چیز بیکار نہیں، اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کی سے ہی بنائے۔ یہ کافروں کا گمان ہے، تو کافروں کی خرابی ہے آگ سے۔ کیا ہم انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان جیسا کر دیں گے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یا ہم پرہیزگاروں کو شریر بے حکموں کے برابر ٹھہرائیں گے؟ یہ ایک کتاب ہے کہ ہم نے تمہاری طرف اتاری، برکت والی، تاکہ اس کی آیتوں کو سوچیں اور عقلمند نصیحت مانیں۔ اور ہم نے داؤد کو سلیمان علیہ السلام کا عطا فرمایا، کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ بے شک اس پر شیش کیے گئے تیسرے پہر کو کہ روکیے تو 3 پاؤں پر کھڑے ہوں، چوتھے سم کا کنارہ زمین پر لگائے ہوئے اور چلائے تو ہوا ہو جائیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، مجھے ان گھوڑوں کی محبت پسند آئی ہے اپنے رب کے یاد کے لیے۔ پھر انہیں چلانے کا حکم دیا یہاں تک کہ نگاہ سے پرے میں چھپ گئے۔ پھر حکم دیا کہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ، تو ان کی پنڈلیوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اور بے شک ہم نے سلیمان کو جانچا اور اس کے تخت پر ایک ہی جان بدن ڈال دیا۔ پھر رجوع لایا، عرض کیا، ہے میرے رب مجھے بخش دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا کر کے میرے بعد کسی کو لائق نہ ہو، بے شک تو ہی ہے بڑی دین والا۔ تو ہم نے ہوا اور اس کے بس میں کر دی۔ ہوا پر بھی حکومت تھی سلیمان علیہ السلام کی۔ سلیمان علیہ السلام کی پرند چرند ہوا پر بھی حکومت تھی۔ ہم نے ہوا اس کے بس میں کر دی کہ اس کے حکم سے نرم نرم چلتی، جہاں وہ چاہتا اور جو بس کر دیتا، مامار یہاں رک جاتی۔ اور غوطہ خور اور دوسرے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے، یہ ہماری عطا ہے، اب تو چاہے تو احسان کر یا روک رکھ، تجھ پر کچھ حساب نہیں۔ اور بے شک اس کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے شیطان نے تکلیف اور ایذا لگائی ہے، ہم نے فرمایا زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کا۔ اور ہم نے اسے اس کے گھر والوں اور ان کے برابر عطا فرمائے اور رحمت ان پر نازل فرمائی، اور عقلمندوں کی نصیحت کو، اور فرمایا کہ اپنے ہاتھ میں ایک جھاڑو لے کر اسے مارے اور قسم نہ توڑ، بے شک ہم نے اسے صابر پایا۔ کیا اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع لانے والا ہے۔ اور یاد کرو ہمارے بندے ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام پر قدرت علم والوں کو، بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے امتیاز بخشا کہ وہ اس گھر کی یاد ہے، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک چنے ہوئے پسندیدہ ہیں۔ اور یاد کرو اسماعیل علیہ السلام، یسی اور ذوالکفل کو، اور سب اچھے ہیں۔ یہ نصیحت اور بے شک پرہیزگاروں کا ٹھکانہ بھلا، بسنے کے باغ ان کے لیے سب دروازے کھلے ہوئے، ان میں تکیہ لگائے ہیں۔ ان میں بہت سے میوے اور شراب مانگتے ہیں، اور ان کے پاس وہ بیویاں ہیں کہ اپنے شوہروں کے سوا اور کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتے ہیں ایک عمر کی۔ یہ ہے وہ جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے، اور حساب کے دن بے شک یہ ہمارا رزق ہے کہ کبھی ختم نہ ہوگا۔ تو ان کو یہ اور بے شک سرکشوں کا برا ٹھکانہ ہے جہنم کے، اس میں جائیں گے تو کیا ہی بچھونا ہے۔ ان کو یہ ہے کہ اس کے چکے کھولتا ہوا پانی اور پیپ پئیں، اور اسی شکل کے اور جوڑے اس نے کہا جائے گا کہ ایک اور فوج تمہارے ساتھ دھستی پڑی ہوئی ہے جو تمہاری تھی،
وہ کہیں گے کہ ان کو کھلی جگہ نہ ملو گے آگ میں تو ان کو جانا ہی ہے، وہاں بھی تنگ جگہ میں رہیں گے۔ تابع بولے کہ بلکہ تمہیں کھلی جگہ نہ ملو، یہ مصیبت تم ہمارے آگے لائے۔ ان کے تابع والے بولیں گے کہ تمہاری طرف سے تمہاری عزت میں ہم بھی آ گئے، تو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور وہ بولے اے ہمارے رب، جو یہ مصیبت ہمارے آگے لایا اسے آگ میں دونا عذاب دے۔ وہ تابع رہنے والے بولیں گے، کافروں کا جو لیڈرز ہوتے، حکمران ہوتے، ان کے اندر کے جو کافر ہوتے ہیں وہ کافران بولیں گے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن، اے اللہ بولیں گے یہ مصیبت ہمارے آگے لایا ہے، اسے دونا عذاب دے۔ اے اللہ یہ مصیبت انہیں ہم کو بھٹکایا ہے، بھٹکا کر تیری راہ سے انہیں بھٹکا کر یہاں لایا آگ میں، ان کو ہم سے ڈبل سزا دو بولیں گے۔ اور بولے ہمیں کیا ہوا، ہم ان مردوں کو نہیں دیکھتے جنہیں برا سمجھتے تھے، کیا ہم نے انہیں ہنسی بنا لیا، کیا ان کی آنکھیں ان کی طرف سے پھیری گئیں، بے شک یہ ضرور حق ہے۔ اور دوزخیوں کا باہم جھگڑا، تم فرما آپس میں دوزخیں آپس میں لڑیں گے، میں ڈر سنانے والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہے تم فرماؤ میں ڈر سنانے والا ہوں، اور معبود کوئی نہیں مگر ایک اللہ ہے، سب پر غالب ہے، مالک آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ کے درمیان میں ہے، صاحب عزت بڑا بخشنے والا ہے۔ تم فرماؤ وہ بڑی خبر ہے، تم اس سے غفلت میں ہو۔ مجھے عالم بالا کی کیا خبر تھی جب وہ جھگڑتے تھے، مجھے تو وہی ہوتی ہے کہ میں نہیں مگر روشن ڈر سنانے والا، میں کچھ نہیں ہوں۔ رسول کہتے ہیں میں کچھ نہیں ہوں مگر میں ڈر سنانے والا ہوں۔ جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا ہے کہ میں مٹی سے انسان بناؤں گا، پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں گرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے فرشتے سے کہ میں مٹی سے ایک بندے کو بناؤں گا، مٹی سے انسان کو بناؤں گا، جب میں اس کے اندر روح پھونکوں گا تو تم سب سجدے میں گر جانا، سجدے میں گرنا۔ تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، ایک نے سجدہ نہیں کیا مگر ابلیس، وہ تھا ابلیس، اس نے غرور کیا اور وہ تھا ہی کافروں میں سے۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا؟ تو اس نے سجدے کے لیے تجھ کو کس چیز نے روکا؟ جس نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیا تجھے غرور آ گیا؟ پوچھے اللہ تعالیٰ۔ یا تو تھا ہی مغروروں میں، بولا میں اس سے بہتر ہوں۔ شیطان کیا بولا؟ میں اس آدم سے بہتر میں ہوں۔ دیکھو یہ میں ڈینجر ہے، میں کبھی نہیں بولا، میں کس کو؟ صرف اللہ کو سزاوار ہیں۔ ہم آنکھ کی پلک نہیں مار سکتے، ہم زبان نہیں کھول سکتے اللہ کی مدد کے بعد، بیٹھے ہیں تو اٹھ نہیں سکتے، اٹھے تو بیٹھ نہیں سکتے، میں بولنا ہی نہیں ہے، لیکن ہے شیطان ہے، میں بولا شیطان بولا میں اس سے بہتر ہوں، میں بولا گیا۔ میں بولنا ایک ہی ہستی ہے جس کو میں سزاوار ہے، میں بولا سوالا میں محب نہیں ہے دوزخ میں، ایک ہی ہستی ہے جس کو میں سزاوار ہے، وہ ہے ہمارا اور آپ کا رب، ہمارا اور آپ کا اللہ جو ہے وہی ہے۔ بولا میں اس سے بہتر ہوں، تو تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے پیدا کیا۔ شیطان بول رہا ہے آدم کو مٹی سے بنایا، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں۔ فرمایا تو جنت سے نکل جا کہ تو رندھا گیا، جنت سے خارج کر دیا گیا، اور بے شک تجھ سے میری لعنت ہے قیامت تک، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس پر قیامت تک۔ بولا اے میرے رب ایسا ہے تو مجھے مہلت دے، میں مہلت مانگ رہا ہے، اس دن تک کیا اٹھائے جائیں؟ فرمایا تو مہلت والوں میں سے اس جانے والے وقت کے دن تک، یہاں سے قیامت تک مجھے مہلت دے۔ کئی واسطے مہلت دے؟ جو آدم علیہ السلام کی طرف سے دھٹارا گیا ہے نا، دوزخی بنا دیا گیا ہے، تو آدم کی اولاد کو میں بھٹکاؤں، آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں۔ جا تو فرماتا ہے، فرمایا تو مجھے مہلت دے آخری دن تک، یعنی قیامت تک مجھے مہلت دے۔ بولا تیری عزت کی قسم، اللہ تعالیٰ کو کہہ رہا ہے شیطان، تیری عزت کی قسم
کہ ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں، فرمایا تو سچ یہ ہے کہ اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھر دوں گا۔ جو میری زد میں آئیں گے، میرے بہکاوے میں آئیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ کیا کریں، شیطان کے بہکاوے میں آنے والوں کو اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اور میں سچ ہی فرماتا ہوں، بے شک میں ضرور جہنم بھروں گا تجھ سے اور ان میں سے جتنے تیری پیروی کریں گے۔ سب سے تم فرماؤ میں اس قرآن پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا اور میں بناوٹ والوں میں نہیں ہوں، وہ تو نہیں مگر نصیحت سارے جہاں کے لیے میں کرنے آیا ہوں، اور ضرور ایک وقت کے بعد تم اس کی خبر جانو گے۔ سورہ زمر ہے، مکے میں نازل ہوئی، اس میں 75 آیتیں اور 8 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحم والا ہے۔ کتاب اتارنا ہے اللہ عزت و حکمت والی کی طرف سے، بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ اتاری، تو اللہ کو پوجو، نہ رہے اس کے بندے ہو کر، ہاں خالص اللہ ہی کی بندگی ہے۔ اور وہ جنہوں نے اس کے سوا اور والی بنا لیے، کہتے ہیں ہم تو نہیں، صرف اتنی بات کے لیے پوجتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے پاس نزدیک کر دیں، اللہ ان میں فیصلہ کر دے گا اس بات کا جس میں اختلاف کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ راہ نہیں دیتا اسے جو جھوٹا بڑا ناشکرا ہوتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ راہ نہیں دیتے، ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ اپنے بندوں کے لیے بچہ بناتا تو اپنی مخلوق میں سے جسے چاہتا چن لیتا، پاکی ہے اسے، وہی ہے کہ اللہ سب پر غالب ہے، اس میں آسمان اور زمین حق بنائے، رات کو دن پر لپیٹا ہے اور دن کو رات پر لپیٹا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگایا، ہر ایک ایک ٹہرائی میعاد کے لیے چلتا ہے، سنتا ہے وہی صاحب عزت بخشنے والا ہے، اس نے تمہیں ایک جان سے بنایا، پھر اسی سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور تمہارے چوپایوں میں سے 8 جوڑے اتارے، تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹ میں بنایا۔ دیکھو کیسا اللہ تعالیٰ ماؤں کو پیٹ میں کیسا بنایا، انسان کو یا اور بھی جانور ہیں ان کو بھی ماؤں کے پیٹ میں بنایا ہے، ایک طرح کے بعد اور طرح، 3 اندھیریوں میں ہے اللہ تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کسی کے بندگی نہیں، پھر کہاں پھیرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تم سے، اور اپنے بندوں کی ناشکری اسے پسند نہیں، اور اگر شکر کرو تو اسے تمہارے لیے پسند فرمائے گا۔ اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسروں کا بوجھ نہیں اٹھائے گی قیامت کے دن، جس کا بوجھ انہیں اٹھانا۔ یہاں سب ہے، ماں باپ بھائی بہن رشتہ دار سب ہے، ماں بوجھ اٹھانے والا کوئی نہیں رہے گا جس کا انہیں اٹھانا ہے۔ پھر تمہیں اپنے رب ہی کی طرف پھرنا ہے تو وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے، بے شک وہ دلوں کی بات جانتا ہے، اور جب آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف جھکا ہوا، پھر جب اللہ نے اسے اپنے پاس سے کوئی نعمت دی تو بھول جاتا ہے جس لیے پہلے پکارتا تھا، اور اللہ کے برابر والے ٹہرانے لگتا ہے لوگوں کو، دوسروں کو، تاکہ اس کی راہ میں بہکا دے۔ تو فرماؤ تھوڑے دن اپنے کفر کے ساتھ برت لو، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے، جو بہکانے والا ہوتا وہ دوزخیوں میں سے ہے۔ کیا وہ جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزری، سجود میں اور قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے ہوئے ہے، کیا وہ نافرمانوں سے ایسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان نصیحت والے؟ تو وہی جانتے جو عقل والے ہیں۔ تم فرماؤ اے میرے بندو جو ایمان لائے اپنے رب سے ڈرو، جنہوں نے بھلائی کی ان کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، صاحب رحمی کو ان کا ثواب بھرپور دیا جائے گا۔ بے گنتی تم فرماؤ مجھے حکم ہے کہ اللہ کو پوجوں، نہ رہا اس کا بندہ ہو کر، اور مجھے حکم ہے کہ میں سب سے پہلے گردن رکھوں اللہ کے سامنے،
تم فرماؤ بالفرض اگر مجھ سے نافرمانی ہو جائے تو مجھے اپنے رب سے ایک بڑے دن کا عذاب کا ڈر ہے۔ تم فرماؤ میں اللہ ہی کو پوجتا ہوں، ناراض کا بندہ ہوں، خاص اللہ کے بندے، تو تم اس کے سوا جسے چاہو پوجو۔ تم فرماؤ پوری ہار انہیں جو اپنے جان اور اپنے گھر والوں کے قیامت کے دن ہار بیٹھے ہیں، ہار کر بیٹھ جائیں گے قیامت کے دن۔ ہاں ہاں یہی کھلی ہار ہے، ان کے اوپر آگ کے پہاڑ ہیں اور ان کے نیچے آگ کے پہاڑ ہیں۔ اس سے اللہ ڈراتا ہے اپنے بندوں کو، اے میرے بندو تم مجھ سے ڈرو۔ اور وہ جو بتوں کی پوجا سے بچے اور اللہ کی طرف رجوع ہوئے انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ تو خوشی سناؤ میرے ان بندوں کو جو کان لگا کر میری بات سنتے ہیں، پھر اس کے بہتر پر چلتے ہیں، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی اور یہ ہیں جن کو عقل ہے، تو کیا وہ جس پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی نجات والوں کے برابر ہو جائے گا؟ کیا تم ہدایت دے کر آگ کے مستحق کو بچا لو گے؟ لیکن جو اپنے رب سے ڈرے اور ان کے لیے بالا خانے ہیں، جو رب سے ڈرتا ہے اس کے لیے بالا خانے ہیں، بڑے بڑے محل ہیں، ان پر بالا خانے بنے، ان کے نیچے نہریں ہیں، ایسے بالا خانے ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی رہتی ہیں۔ اللہ کا وعدہ، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے، پھر اس سے کھیتی نکالتا ہے کئی رنگت کی، رنگ برنگی پھول پھل نکالتا ہے، پھر سوکھ جاتی ہے تو دیکھے کہ وہ پیلی پڑ گئی، پھر اسے ریزہ ریزہ کر دیتا ہے، پھر گرما آ گیا، سوکھ کے گھاس جھاڑ سوکھ کے ریزہ ہو کے ویران نظر آتی ہے زمین۔ بے شک اس میں دھیان کی بات ہے، عقل مند بچے کو، لوگوں کو سوچنا، اتنی سوکھی ہو جاتی ہے زمین کہ کئی سایہ ایسا ہو جاتا ہے، پھر بارش لا کے ایسا بہار کر دیتے ہیں کہ پوری زمین ایسا دکھتا ہے کہ پہلے جو سوکھی تھی مردہ زمین دکھتی تھی، بارش سے ایسا بہار لاتے ہیں اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب کہ پوری زمین زندہ ہو گئی۔ عقل مندوں کو نشانی ہے، تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اور جیسا ہو جائے گا سنگ دل ہے تو خرابی ہے ان کے جن کے دل یا خدا کی طرف سے سخت ہو گئے ہیں، تو کھلی گمراہی میں اللہ نے اتاری سب سے اچھی کتاب، اول سے آخر تک ایک سی ہے، دوہرے بیان والی، اس سے بال کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بدن پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کی کھالیں نرم پڑ جاتے ہیں۔ بعض صحابہ ایسے تھے، جب قرآن کا میں انشاءاللہ قرآن کا تعلق سے جب میں بیان دوں گا اس میں تفصیل سے ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ بعض صحابی ایسے تھے، ہم تو آیتیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، لیکن بعض آیت ایسی دل کو لگ جاتی تھی کہ رات بھر وہی آیت پڑھتے اور روتے جاتے، روتے ہوئے ایک ہی آیت پر رات گزار دیے ہیں صحابہ۔ اللہ کے چہیتے بندے ایسے ہیں، اللہ کی محبت ایسے مٹ جاتے ہیں۔ تو ان کے بدن جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں پھر ان کی کھالیں نرم پڑ جاتے ہیں۔ یاد خدا کی طرف رغبت مت، خدا کی طرف ربے ایک آیت پر وہی آیت دہراتے، رات بھر روتے رہتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں خدا کے رغبت میں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، راہ دکھائے جسے چاہے اور گمراہ کرے جسے چاہے۔ اب یہ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہم سے کام لے رہا ہے، ایسے ایسے اتنے بندے ہیں، ہماری کوئی وقت نہیں، اللہ نے چاہا تو ہم سے کئی اعلیٰ سالہ بندوں سے کام لے لیتے ہیں، جو ہم سے لے رہے تو یہ گناہ گاروں کو اللہ نے پسند فرمایا۔ سمجھنا اپنی اللہ کی رحمت ہے، رحم ہے، سننے والے بھی قسمت والے ہیں اور میں بھی قسمت والا ہوں۔ آخر کے صدقے میں ہم کو یہ کام پر لگا دیے اللہ تعالیٰ، اور جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، تو کیا وہ جو قیامت کے دن سے برے عذاب کی ڈھال نہ پائے گا، اپنے چہرے کے سوا نجات والے کی طرح ہو جائے گا؟ کیا راہ بھٹکے والے لوگ
جو نجات پانے والے لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اور ظالموں سے فرمایا جائے گا اپنا کمایا ہوا چکو۔ جو دنیا کے اندر جو کمائے ہیں ظالموں سے کہیں گے اب مزہ چکو۔ ان سے اگلوں نے جھٹلایا تو انہیں عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی۔ ان کو عذاب کہاں سے آنے والا ہے، کب خبر تک نہیں تھی، اب آ گیا عذاب۔ اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا کیا اچھا تھا اگر وہ جانتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی کہاوت بیان فرمائی کہ کسی طرح انہیں دھیان ہو۔ عربی زبان کا قرآن جس میں اصلاح کچی نہیں کہ کہیں وہ ڈرے۔ اللہ ایک مثال بیان فرماتا ہے، ایک غلام میں کئی بدخو اخا شریک اور نیک نرے اور مولا کا کیا ان کے دونوں کا حال ایک سا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کو ہیں بلکہ ان کے اکثر نہیں جانتے، سب خوبیاں کس کی؟ اللہ کے لیے۔ بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، ہم کو بھی مرنا ہے، کافروں کو بھی مرنا ہے۔ پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ جب قیامت کے اٹھیں گے تو جب وہاں رب کے پاس جھگڑیں گے۔ تو یہ 23واں پارہ کمپلیٹ ہوا یہاں تک، اور انشاءاللہ 24واں پارہ اس کے بعد پڑھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، قرآن معنی سے پڑھنا، اس کی بہت ہی ثواب کا ذکر آیا ہے۔ قیامت کے دن ماں باپ بھائی بہنیں سے اگر کسی کو ایک نیکی کم پڑ جائے تو وہ ایک نیکی کے واسطے ماں باپ بھائی بہنوں کو سب کے پاس پھرے گا، لیکن وہ ایک نیکی نہیں دیں گے وہاں۔ گو کہ ان کے پاس نیکیاں زیادہ رہیں گی، ایک نیکی سے فرق نہیں پڑے گا، نیکیاں زیادہ رہیں گی، اس کے باوجود ایک نیکی نہیں دیں گی۔ تو کیا یہ اچھا موقع نہیں ہے ہمارے لیے کہ ایک قرآن کا ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ ایک نیکی لے وہ تڑپنا اچھا نہیں ہے، یا اب یہ خوب نیکیاں جمع کر لو اپنے نامہ اعمال، خوب نیکیاں جمع کرو۔ اب یہ پڑھ رہے ہیں، اللہ نے ہم کو یہ ہم سے کام لے رہے، تو ہمارے بھلائی کے لیے کام لے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے بھلائی کے لیے بہت بندے ہیں، یہ ہماری بھلائی کے لیے ہم سے کام لیں تاکہ ہمارے انعامہ نیکیاں جمع ہو۔ اور آپ لوگ جتنے بھی سن رہے ہیں، پورے سننے والوں کو جو نیکیاں جو اللہ تعالیٰ میری طرف میرے ذریعے سے تم کو جو پہنچا رہے ہیں، سب کا ثواب مجھے ملتا ہے۔ اگر آپ بھی اپنے کسی بھی بھائی بہنوں کو اسلام کو جب یہ قرآن کے ترجمے کا اگر ذکر کر کے آپ بھی ان کو راغب کرتے ہیں تو ان کو بھی ثواب ملے گا، ان تمام کا ثواب آپ کے اعمال میں ملے گا۔ یعنی دنیا کیا ہے، خوب اعمال جمع کر لو، نیکیاں جمع کرنے کا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں رکھتے۔ تو میرے پیارے بھائی اور بہنوں، قرآن کے ترجمہ جو پڑھ رہے ہیں آپ بھی غور سے سنیے، یہی نیکیاں آپ کے لیے خوب نیکیاں جمع ہونے والی، اور دوسروں کا راغب کریں گے ان کے بھی جمع، ان کے بھی جمع ہوں گے۔ یعنی یہ دنیا کیا ہے، بے حساب نیکیاں، آپ جتنی چاہے، آپ جتنا چاہتے اس سے زیادہ نیکیاں آپ جمع کر سکتے ہیں، بشرطے کہ آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزاریں۔ ورنہ وہاں جانے کے بعد یا کروڑوں نیکیاں لے سکتے ہیں، جیسے الف لام میم کوئی پڑھ لے، الف لام میم کوئی پڑھ لے، تو میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ یہ ایک لفظ نہیں ہے، اس کے 30 نیکیاں ملیں گی۔ الف کے 10، لام کے 10، میم کے 10، یعنی الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں ملیں گی۔
تو وہاں ایک نیکی نہیں ملیں گی اتنا پھرنے کے بعد، یا صرف الف لام بعد 30 نیکیاں ملیں گی. اتنا پڑھا نیکیاں کتنے ہوں گے؟ بے حساب نیکیاں ہوں گی. میرے پیارے بھائی اور بہنوں، سمجھو اس بات کو، اور اپنے پورے وقت میں سے، دن میں کے ٹائم کے وقت سے ہم جو پڑھ رہے ہیں آدھا پارہ، لگ بھگ آدھا گھنٹہ، کچھ زیادہ ٹائم ہوتا ہے لیکن یہ ایک آدھا پون گھنٹہ نکالیے تاکہ یہ نیکیاں آخرت میں ہمارے جمع ہو جائے، اللہ ہم سے خوش ہو، ہم سے راضی ہو، اور وہ اپنے نیک بندوں کے جیسا ہمارے کو صلہ دے. تو میرے بھائیوں، غفلت مت کریے. مصروف تو بہت ہیں، ہر انسان مصروف، آپ مصروف، سب مصروف ہے، لیکن دنیا دھوکے کا سودا ہے. جب آنکھ بند ہوں گی، نہ تمہارا کام تمہارے ساتھ رہے گا، نہ بیوی، نہ بچے، نہ محل، نہ دولت، کچھ نہیں، صرف خالی ہاتھ جانا. تو ساتھ کیا آئے گا؟ آپ اور ہم جو نیکیاں کر لیتے ہیں وہی ہمارے ساتھ آنے والے. تو ایک آدھ گھنٹہ نکالیے. اور یہ مشن میں اسٹارٹ کیا ہوں، یہ قرآن کا ترجمہ ختم ہونے کے بعد پھر قرآن بھی پڑھیں گے اپن انشاءاللہ، اس کے بعد اور بیانات بھی کریں گے انشاءاللہ. تو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ رب العالمین.